اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سائمہ شفیق، اسلامک اسکالر، حج ٹرینر، آج آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم ایسے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس مصروف ترین دور میں جہاں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، وہاں سب سے بڑھ کر مسئلہ گھریلو مسائل، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا ہے۔ یہ رشتہ تو ایسا محبت، پیار اور رواداری اور برداشت کا رشتہ ہے جس سے کہ پورا خاندان پنپتا ہے، نسلیں پنپتی ہیں، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ تخلیق کائنات کے بعد سب سے پہلے معرض وجود میں آیا۔ اور آج کیا وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے اس میں دراڑ آ گئی ہے۔ آج ہم ان تمام وجوہات پر ایک نئے انداز میں، نئے سرے سے ہم لوگ ان پر ایک اوور ویوز کو کریں گے، نظر دوڑائیں گے، اور ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ کہیں ہم ان مسائل کا شکار تو نہیں ہے، یا پھر ہم ان مسائل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور ہم تذبذب کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، ابا واستکبر۔ آج ہم 3 چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں سجدہ، ابا واستکبر کی کیا اہمیت ہے، کیا وقت ہے، کس وجہ سے اس کو میں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا، کس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سجدے کو ہم سمجھتے ہیں، سجدہ سے مراد جھک جانا، یعنی اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا، یعنی مطلب حکم ماننا، مطیع و فرما بردار ہونا۔ اور میاں بیوی کے رشتے میں یہ ہے کہ یہ سارے خصائص عورت کے لیے اندر موجود ہو کہ وہ اپنے شوہر جس کو اللہ نے قوام بنایا وہ اس کے ساتھ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سب کچھ عورت کے لیے ہی ہے، مرد کے لیے بھی اتنے ہی برابر حقوق ہیں۔ شوہر کے حقوق پر اہمیت دیتے ہوئے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر نظر دوڑائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ کسی صورت جائز نہیں ہے، نہ تعظیمی طور پر اور نہ کسی طور پر۔ آپ کو اس چیز کو سمجھ لیں کہ تعظیمی سجدہ سے مراد ایسا ہے کہ جیسے پہلی شریعتوں میں ہوتے تھے کہ انبیاء کو، اپنے بادشاہوں کو وہ تعظیمی سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی موقوف ہو گیا ہے۔ اب ابا کو ہم سمجھ لیتے ہیں، یعنی سجدے سے جو اس کی تعظیم مراد ہے، جو اس کی تسلیم کرنا اور اس کے حکم کو ماننا، یہ لیا جاتا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ابا۔ ابا مطلب انکار کرنا۔ سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اور شیطان عورت کو یہ اکساتا ہے کہ تم اپنے شوہر کے ہر حکم کا کیا کرو؟ انکار کرو، اور اس طرح سے انکار کرو کہ جب شوہر کسی بھی بات پر اس کو کوئی حکم دیتا ہے یا کوئی بھی میل ملاپ کے لیے، رشتہ داری کے لیے، کہیں جانے میں، آنے میں، کسی بھی جائز کام میں یا کسی بھی طرح سے، تو وہ اس کا سب سے کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے۔ حالانکہ عورت کو اس چیز کے معلوم نہیں ہے کہ مرد ان فرنٹ پر اگر وہ ہے تو وہ کتنے مصائب اور کتنے مسائل کو دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ عورت کیا کرتی ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کے انکار کرتی ہے۔ اب دوسری طرف مرد کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ واستکبر۔ وہ کیا کر جاتا ہے؟ وہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں اکساتا ہے کہ تم قوام ہو، تم حاکم ہو، تم کفیل ہو، تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ ان 2 بنیادوں سے پوری خاندان کی بنیادیں ہل کے رہ جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ تکبر سے جب مرد تکبر میں آتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے، اور یہ ابا واستکبرہ میاں بیوی کے رشتے کی کیا بن جاتی ہے؟ دڑار بن جاتی۔ اس کے بعد اگلے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب شروع ہوتے ہیں مسئلے تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس کو شوہر کو معلوم ہے کہ بیوی نے میری بات نہیں مانی ہے، تو پھر وہ سب سے کیا ہوتا ہے؟ اعتماد کی کمی آتی ہے، اور دونوں طرف سے یہ اعتماد، میں آج جو ڈیفینیشنز بتا رہی ہوں، جو چیزیں بتا رہی ہوں، یہ بوتھ سائیڈ ہے۔ دس از ناٹ مطلب ایک بندے سے نہیں ہے ریلیٹڈ، یہ بوتھ سائیڈ سے ہے۔
اس کے بعد جب جھگڑے کی جو ہے اعتماد نہ ہونا، جھگڑے کی کیا بنتا ہے؟ بنیاد بنتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لمحہ آتا ہے، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں بہت اپ گریڈز ہو چکی ہیں، شکوک و شبہات میں اس قدر زیادہ چیزیں وضاحت میں اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دو چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو آج کی ماڈرنزم میں اس نے اس رشتے کی دھجیاں اڑا دی ہیں، تباہیاں مچا دی ہیں۔ وہ کون سی؟ پرائیویسی، انڈرسٹینڈنگ۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہر ایک کے ہاتھ میں گیجٹس ہے، موبائل ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے میری پرائیویسی ہے۔ مرد چاہتا ہے میری پرائیویسی، عورت چاہتی ہے میری پرائیویسی، ٹھیک ہے، سو کے پرائیویسی کی وجہ سے کتنے معاملات شکوک و شبہات کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آج کل میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد اعتماد اور احترام پر ہے، اور آج ینگسٹرز جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ کے آڑ میں شیطان جو حملہ کرتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ شیطان اس حملے میں ان کو کیا کرتا ہے کہ ان کو اس چیز کا درس دیتا ہے، اس چیز کو سکھا دیتا ہے کہ تم اس کی عزت، انڈرسٹینڈنگ میں عزت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی صورت جائز ہی نہیں ہے۔ پھر اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے، اگلا مرحلہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر تو آپ کہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، میں صرف ایک چیز کو نومینیٹ نہیں کروں گی، یہ تھرڈ پارٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، بیسیکلی یہ سسرالی رشتہ دار کوئی بھی، میاں کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی، کیونکہ میاں بیوی جب نئی شادی ہوتی ہے تو ان کو اپنے گھر، اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائی سے بہت ایک انسیت ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے کلوز ہیں۔ لیکن میاں بیوی کے رشتے میں اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب تھرڈ پارٹی، کوئی بھی تھرڈ پارٹی، یا وہ سسرالی ہے بیوی کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، یا پھر دوست احباب سہیلیوں کی طرف سے، کوئی بھی اینی کائنڈ آف پرسن، جب تھرڈ پارٹی انٹر ہوتی ہے نا اس رشتے میں، تو اس میں دڑار آ جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بے جا مداخلت ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، وہ مطلب میاں بیوی موسٹلی یہ سمجھتے ہیں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ، اور وہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس ہر چیز کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کر لیں گے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے کی بنیاد اور بڑھ جاتی ہے۔ بات کچھ ہوتی ہے، آپ کسی کو کچھ بتاتے ہو، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بوسٹ اپ کر جاتی ہے۔ اب اگلی بات، دونوں طرف سے شخصی اختلافات ہوتے ہیں۔ جب ہر کوئی سپیریئر بننا چاہتا ہے، یہ رشتہ کون سا تھا؟ مساوات کا، برابری، یعنی اعتماد کے ساتھ، تعاون کے ساتھ مساوات ہے نا۔ حقوق و فرائض وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز تو چینج کر دی نا، کہ بیوی گھر کو سنبھالے گی، مرد باہر سے کمائے گا، قوام بنائے گا، وہ اٹس اوکے۔ لیکن جب شخصی اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ جب شوہر یہ چاہے کہ میں بیوی کو اپنے طریقے میں ڈھال لوں، اور بیوی یہ چاہے کہ شوہر جو ہے وہ میرے انڈر ہو جائے، تو یہ جو دوڑ ہے نا، یہ رسہ کشی کی دوڑ ہے، اور یہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور جب وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے تو یہ رشتہ بکھر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، اور جو حدیث ہے ابو ہریرہ سے جو روایت ہے، کہ عورت، اس کے مفہوم کیا ہے؟ کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، تو عورت سے کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو۔ اور عورت کے ساتھ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ پھر مرد بھی اس کے ساتھ کرے۔ تو آج جو مین وجہ ہے کہ جو اختلافات آتے ہیں وہ یہی وجہ ہے۔ اس کے بعد اگلا، سوشل میڈیا کا دور، گھنٹوں بیٹھ کے موبائل یوز کرنے ہیں، دوستوں سے گپیں لگانی ہے، چیٹنگ ہونی ہے، چٹ چیٹ ہونی ہے، کچھ بھی ہونا ہے، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، ایون اپنے سیپریٹ ٹائم میں بھی وہ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ پھر اگلی چیز، توقعات بہت زیادہ رکھ لینا، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کو بڑھا لینا۔ اگر کسی کو کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ سے شادی ہوئی ہے، یا گھر والوں کی طرف سے ہوئی ہے، ارینج میرج ہے، لو میرجز ہے، کچھ بھی ہے، توقعات بہت رکھ لی جاتی ہیں۔ برانڈز کانشیس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، فلاں کا یہ ہو گیا ہے تو ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو ویسے برانڈ کانشیس بہت سائڈ پہ ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی سپر ہو، اور بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر سپر ہو، اور جب یہ چیزیں دونوں طرف سے بڑھتی ہیں توقعات بڑھ جاتی ہیں، اور جب آپ اس پہ اوپر پورا نہیں اترتے ہو، یا شادی سے پہلے کچھ وعدے قسمیں ایسے کھائی ہوتی ہیں، وہ بعد میں حالات کے اکارڈنگ نہیں ہو پاتی، تو اس میں صبر اور برداشت کرنا چاہیے نا، لیکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ توقعات کا بڑھ جانا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟
اس چیز کا باعث بنتا ہے۔ دوسری اور اہم بات، باہم مشورے میں یا تو کمی کر جانا یا زیادتی کر جانا۔ یعنی کسی بات میں فرض کریں آپ نے مشورہ کرنا ہے، بیوی سے مشورہ کرنا ہے، شوہر نے بیوی سے، بیوی نے شوہر سے، یا تو آپ مشوروں کی اتنی بہتات کر دو کہ آپ کام کی اینڈ تک نہ پہنچ پاؤ، یا پھر آپ بالکل بھی مشورہ نہ کرو اور جا کے آپ کام کر دو۔ اس بات سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپس میں ایک دوسرے کی کوارڈینیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ بات اینڈ تک لڑائی تک چلی جاتی ہے۔ پھر سب سے اہم بات، معمولی جھگڑے کے بعد جلدی صلح نہ کرنا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ انا میں آ جانا، تکبر میں آ جانا، میں کیوں پہلے بلاؤں، میں کیوں پہلے مانوں، اور ڈسٹنس کریٹ کر دینا۔ یعنی آج لڑائی ہوئی ہے تو میں کل بھی رکی رہوں، میں پرسوں بھی، میں 3 دن نہیں بلاؤں گی، میں 4 دن نہیں بلاؤں گی، یا مرد کہے میں نے اسے بلانا نہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا۔ جب یہ ڈسٹنس بڑھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ صلح نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ فاصلے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور جھگڑے پیک پر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اس معاملے میں اولاد کی پرورش کے حوالے سے ہوتی ہے، اولاد کے معاملے میں جب اکثر دیکھا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم آؤٹ کرتے ہیں۔ بچے گیجٹ سے، موبائل سے بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، اچھی بری، جس میں ملٹی اس میں چیزیں سیکھتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں کہنا کہ یہ اچھی چیز ہے یہ میں نے سیکھنی ہے، یہ بری چیز ہے یہ میں نے نہیں سیکھنی ہے۔ اس میں پورا معاشرہ، سوسائٹی، پیرنٹس دونوں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے، اب بچے نے کوئی بھی غلط سیکھ لی ہے تو شوہر کہے گا کہ یہ بیوی کی تربیت ہے، اور بیوی کہے گی کیوں آپ نہیں ہے۔ اس بات پہ کیا ہوتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلی اور اہم بات آتی ہے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے میاں بیوی باہم مشورے کے ساتھ کوئی بھی وہ نہ لے سکے، کوئی بھی ڈیسیژن نہ لے سکے۔ اس وجہ سے بھی کوئی ڈیسیژن نہیں لے پاتے ہیں، کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے پاتے ہیں، اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ اولاد کی پرورش میں اور تھرڈ پارٹی کو جب وہ اپنی پرورش میں مداخلت کرواتے ہیں، تھرڈ پارٹی کو جب مداخلت کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے، اور بگڑتے ہیں جب اولاد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تمام جو مسئلے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ امید کرتی ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سب کو نوٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر یہ مسائل ہیں تو ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں آپ نے ان مسائل کو نوٹ کر لیا ہوگا، اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے درمیان اس طرح کے میجر مسائل نہ ہوں، آپس میں کوارڈینیشن ہو۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔